اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ سورہ ہود اور پچھلی سورۃ یونس، اس میں جو موضوعات زیر بحث ہیں وہ دین کی وہ دعوت ہے جس پر اصل میں خدا کے پیغمبر کھڑے ہیں، یعنی جو بنیادی ترین موضوعات ہیں خدا کی دعوت کے، وہ ان میں بیان ہوئے ہیں۔ انسان اس دنیا کو اصل سمجھ کر جینے لگ جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کی دعوت یہ ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے اور یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ موجودہ جو زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ انسان مرکز زمانہ ہے، یعنی دنیا کی جو توجیہ کی گئی ہے، فلسفیانہ توجیہ کہہ لیں یا فکری توجیہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی فلاح مقصود ہے، اور انسان کی فلاح جو ہے اس کے راستے دریافت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم اپنے تجربات سے اور اپنے محنت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پیغمبروں کی جو دعوت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن ان دونوں باتوں میں
اگر فلسفہ نہ بنایا جائے اور انسان سادگی سے اس دنیا میں جینے کا رنگ اور ڈھنگ اختیار کرے تو دین کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کو فلسفہ بنا لے، اس کو مقصود بنا لے اور اسی کے تحت اپنے ساری جو تدبیریں ہیں وہ کرنے لگے اور فکر اور فلسفے کو بھی اسی رخ پر موڑ دے تو پھر ظاہر لڑائی شروع ہو جاتی ہے مذہب کے ساتھ. جو نقطہ سمجھنے والا ہے قرآن مجید یا انبیاء کی جو دعوت ہے، بائبل کو بھی پڑھے تو وہاں بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ دنیا ایک خالق اور مالک کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور تم خالق کی دنیا میں رہ رہے ہو. تمہیں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے اور اس خالق اور اس مالک کے ساتھ تمہیں وفادار ہونا چاہیے. یعنی یوں سمجھیں، سادہ اگر میں اس کو مثال دوں، ایک نوجوان ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہے جس گاؤں کا ایک چودھری ہے، اور وہ اس گاؤں میں رہنے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس گاؤں کے چودھری کو چودھری مان کر جیے. اگر وہ اس گاؤں کے چودھری کو چودھری مان کر نہیں جئیں گے تو ان کے لیے نقصان کا سودا ہوگا، ان کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ چودھری کی مثال اس اعتبار سے تو ناقص ہے کہ چودھری ایک انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے جو کمزوریاں ہیں انسانوں کی، اس کے تحت وہ ناحق جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کائنات کو اس چھوٹی سی بستی پر قیاس اگر کریں تو یہ کائنات ایک چودھری کی کائنات ہے. جو چودھری طاقتور بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، جو ناانصافی بھی نہیں کرتا، جو اصولوں پر چلتا ہے، جس کے ہاں فیصلے حق کے مطابق ہوتے ہیں. اور اس چودھری نے کچھ فیصلے نافذ کر رکھے ہیں. تو مثال کے طور پر ہم اگر گاؤں کے چودھری کی طرف چلے جائیں تو گاؤں کے چودھری نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو شخص یہ مانے گا اور یہ کرے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا، اور جو یہ اس کے خلاف چلے گا اس کو میں سزا دوں گا. تو اب وہاں دانش مندی کیا ہے، عقل کیا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہاں دانش مندی اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو، اس حقیقت کو مانا جائے. وہ چودھری بہر عنوان چودھری ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس افواج ہیں، اس کے پاس کرندے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پیسے ہیں. تو اس کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ جو بھی کرے گا اس کو نقصان پہنچے گا. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم سب مانتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، مولانا وحید الدین خان نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ تم اپنے بچے کو محلے کے جو چودھری ہے اس کے بارے میں تو یہ تنبیہ کرتے ہو کہ دیکھو بیٹے ادھر سے گزرنا ہے تو خواہ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے، لیکن قومی سطح پر امریکہ کو اسی طرح دھمکیاں دیتے ہو. حالانکہ وہاں بھی اصول وہی چلنا چاہیے کہ بھئی وہ ظالم ہے، بڑی طاقت ہے، تو اس کے ساتھ حساب کتاب سے چلنا پڑے گا. اس کو چیلنج کریں گے تو وہ ظاہر مارے گا، جس طرح محلے کا چودھری مارتا ہے، محلے کا بدمعاش مارتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ زمانہ ہے جس میں انسان نے جب سائنس میں ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، طب میں ترقی کی ہے، تو اس کے سامنے یہ سنجیدہ سوال آ گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو تدبیر پر چل رہی ہے، سر تسر تدبیر پر چل رہی. تدبیر اچھی ہوتی ہے نتائج اچھے نکلتے ہیں، تدبیر اچھی نہیں ہوتی نتائج برے نکلتے ہیں.
ہم ایک تدبیر کرتے ہیں، ہمیں اس کی خامیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں، ہم اگلی بار بہتر تدبیر کریں گے اور ہمارے نتائج بہتر آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے، یعنی جو ترقی کی ہے مغربی قوموں نے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے دوسری قوموں نے، تو وہ واضح کرتی ہے کہ یہ اصل مسئلہ تدبیر کا ہے۔ صحیح تدبیر کرو تو صحیح نتائج نکلتے ہیں۔ تو خدا کی کہیں حکومت نظر نہیں آتی، خدا کا کہیں رول نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہے انسان کے لیے جو پیدا ہو رہا ہے۔ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسی جو خرابی ہے اسی میں قیامت آنی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے، اللہ جانے، اللہ کی حکمت، اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا اس ساری بات کو کر کے، وہ یہ ہے کہ اصل میں خدا کے پیغمبروں کی دعوت ہی یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جو چودھری ہے اس کے حساب سے زندگی کا نقشہ بنائے۔ چودھری نے کچھ اعلانات کر رکھے ہیں، چودھری نے کچھ فیصلے کر رکھے ہیں، چودھری نے کچھ انعامات طے کر رکھے ہیں، چودھری نے سزائیں طے کر رکھی ہیں، تم اس میں رہ رہے ہو۔ اور اس کو مانے بغیر، یہ یعنی قرآن مجید یا تورات یا انجیل، جس کتاب کو بھی پڑھیں، یا زبور، وہ یہی بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک یہ کر رہا ہے اور تمہارا اس کے ساتھ معاملہ ہے، وہ اس طرح چل رہا ہے اور تمہارا اس کے ساتھ معاملہ ہے، اس نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں اور تمہارا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ مثلا یہ دیکھیے کہ امتحان، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہ مذہب کا سب سے بنیادی مقدمہ ہے۔ تو یہ مقدمہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں چاہوں تو امتحان دوں، چاہوں تو نہ دوں، نہیں، میں امتحان میں ڈال دیا گیا ہوں اور میرے مقدر میں ہے۔ یعنی مقدر کا جو لفظ ہے یہ ہم ان جگہوں پر استعمال کرتے ہیں بعض اوقات جو ہماری تدبیر کے موضوعات ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مجھے کھانا جو ہے وہ پرہیزی کھانا چاہیے تھا، تو میں پرہیزی کھانا نہیں کھاتا اور اس کے نتیجے میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ تقدیر۔ تو وہ تو تدبیر کا دائرہ تھا جس میں میں نے تقدیر کا لفظ بول دیا ہے۔ تقدیر تو یہ ہے کہ جس میں ڈال دیا گیا ہوں اور میں نکل نہیں سکتا، امتحان میں ہوں، میں چاہوں یا نہ چاہوں میں امتحان میں ہوں۔ مجھے حق اور باطل کا بھی فیصلہ کرنا ہے، مجھے نیکی اور بدی کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اور میں مجبور ہوں کہ فیصلے کروں اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے امتحان دینا ہے اور امتحان میں سے گزرنا ہے۔ اسی طرح عمر ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو پیغمبروں کی دعوت ہے اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت ہے کیا؟ زندگی کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں ایک مخلوق ہیں اور ہم نے اپنے سروائیول کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ ہے ماڈرن تعبیر زندگی کی، فلاسفی، کہ ہم ایک مخلوق ہیں، مخلوقات پیدا ہو گئی ہیں کچھ اسباب کے تحت، اور ہم ذرا عقل والے بھی ہیں، تو ہمیں اپنے سروائیول کا اور اپنے بہتر سروائیول کا، اپنے لیے آسودہ زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اور اسی چیلنج کے ساتھ مغربی قومیں دنیا پر غالب آئی ہوئی ہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کی فلاح کا کیسا بندوبست کیا ہوا ہے، کتنی ترقی ہم نے کی ہے، کیسی سہولتیں ہیں، کیسا آسائش ہے، کس طرح انصاف فراہم کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ساری بات میں جو قرآن کی دعوت ہے یا پیغمبروں کی دعوت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو زندگی ہے یہ تو تم نے گزارنی ہے، اور اس میں تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم وہ ادا کرو گے، تمہیں کرنی ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ قرآن مجید جو ہے اس کا موضوع طب نہیں ہے، اس کا موضوع معاش نہیں ہے، اس کا موضوع معاشرت نہیں ہے۔ وہ اس کو موضوع بنا کے بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ
اس کی میں نے تمہیں عقل دے دی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عقل دے دی کہ تو کاروبار کیسے کرو، اپنے لیے چیزیں کیسے بناؤ۔ یہ کوئی وحی سے تھوڑی ہوا ہے کہ ہم نے لکڑی سے فرنیچر بنائے ہیں، مٹی سے اینٹیں بنائی ہیں، یہ انسانوں نے خود ہی دریافت کی ہے، خود ہی بنا رہا ہے، خود ہی اس پہ ترقی کر رہا ہے، نئی سے نئی چیزیں بناتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا موضوع نہیں ہے، اور اس میں ہمیں پوری صلاحیت دی گئی ہے، ہم اپنا کام کر سکتے کریں۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے انسان کو جو ہو گئی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے۔ زندگی کی حقیقت وہ ہے جو پیغمبروں نے بتائی ہے کہ یہ امتحان ہے، اور ہم ایک مالک کائنات کے علاقے میں ہیں، اس کی سلطنت میں ہیں، اس کے فیصلے ہمارے اوپر نافذ ہیں، اور ہمیں اس مالک کائنات کے ساتھ صحیح ریلیشن میں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن اس کے مقام کے اور اپنے مقام کے حساب سے ہونا چاہیے۔ یعنی مخلوق کو اگر آزادی حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکڑ جائے۔ اگر باپ مہربان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے اس کی گستاخی کرنے لگ جائیں۔ بیٹوں کو بیٹے بن کر رہنا ہے۔ میں اس نقطے کو جگہ جگہ بیان کرتا ہوں کہ یہ جو والدین والا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ وہ چھوٹا کیسے ہوتا ہے، اور چھوٹے کا بڑے کے ساتھ ریلیشن کیسے ہوتا ہے، اور اس سے وہ خدا کی معرفت حاصل کرے، اس سے وہ خدا کے ساتھ تعلق کی معرفت حاصل کرے، اس سے وہ خدا کے ساتھ جڑنے کی معرفت، اس کا سلیقہ سیکھے۔ تو یہ جو عمل ہے انسان کے اندر، اس کو جب انسان بھول جاتا ہے، انسان کا قدیم زمانے کا انسان ہو یا جدید زمانے کا انسان ہو، اس کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے۔ فلسفے مختلف ہو سکتے ہیں، پرانے زمانے کے انسان کے فلسفے ہو سکتا ہے ذرا مختلف ہوں، اور جدید انسان کے فلسفے ذرا مختلف ہوں، لیکن فلسفے سے نہیں فرق پڑتا، نتیجتاً بات ایک ہی ہے کہ میرا مقصود دنیا ہے، میرا مقصود دنیا کی کامیابیاں ہیں، میرا مقصود دنیا میں اپنے غلبے کا قیام وغیرہ وغیرہ، اور دولت کا حصول اور نعمتوں کا حصول، اور اس کے نتیجے میں کرتا میں کیا ہوں کہ خدا سے غافل ہو جاتا ہوں۔ یعنی جو اس کائنات، وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو گاؤں کا چودھری ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، اس کے کرندے بھی نظر آ رہے ہیں لوگوں کو مارتے ہوئے، یہ سارا کچھ پردے میں ہے، اور پردہ اتنا دبیز ہے، اتنا موٹا ہے کہ غلط فہمی کے پورے امکانات موجود ہیں۔ ہر چیز کی کوئی توجیہ میں کر سکتا ہوں، میری ناکامیاں اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کی جو ناکامی ہے جو پیش آئی مکے والوں کو، اس ناکامی کے بعد مکے والوں کا تجزیہ کیا تھا؟ اسی طرح کا تجزیہ ہوگا جیسے ہم تجزیہ کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کا، اور ہم نے یہ تدبیر ٹھیک نہیں کی، ہم نے فلانا کام ٹھیک نہیں کیا، ہم نے فلانا کام ٹھیک نہیں کیا، اور اس کا اظہار ہوتا ہے سفیان کے جواب سے، تو کبھی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، کبھی اس کو فتح ہوتی ہے۔ وہ ایک عام انسانی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کبھی فتح ہوئی کبھی شکست ہوئی۔ تو یہ جو ہے، یہ انسان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ خدا کی آنکھ سے اس دنیا کو نہیں دیکھنے کے پوزیشن میں آتا، وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور پیغمبر آ کے یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی آنکھ سے دیکھو۔ خدا بتاتا ہے کہ میں نے کیا فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے استاد غامدی صاحب نے جو بڑی چیزیں دریافت کی ہیں، ان میں سے ایک چیز سنت اللہ کا تصور ہے کہ اللہ نے کچھ قاعدے ضابطے طے کر رکھے ہیں اس دنیا، انسانی دنیا کے حوالے سے۔ اپنی کائنات کے حوالے سے پتہ نہیں اس نے کیا بنایا ہوا، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ،
اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. ہم تو شاید ابھی تک اس زمین پر جو کچھ موجود ہے اس سے بھی واقف نہیں ہیں. تو لیکن وہ جو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ایک پروگرام کے تحت پیدا کیا ہے. اصل حقیقت ہماری وہ ہے. وہ جو پروگرام ہے وہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، جس کے مطابق زندگی کا نقشہ بنانا ہے. اور اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہمارا نقصان ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور اس کا نتائج بھگتیں گے. اور اس میں خدا کی ذات بے رحم ہے. یعنی یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی جج انصاف کرے تو وہ بے رحم ہوگا، اس لیے کہ وہ نہیں دیکھے گا. جیسے قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب انہوں نے مار دیا اونٹنی کو تو پھر وہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ اس کے نتائج سے نہیں گھبراتا، یعنی وہ پھر نافذ کر دیتا ہے. وہ حسین ہو، جمیل ہو، کڑیل نوجوان ہو، بڑا باصلاحیت ذہن ہو، فنکار ہو، جب جرم ثابت ہو گیا سزا دے دی گئی، کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. تو یعنی ظالم کا لفظ میں اس معنی بول رہا ہوں کہ جب فیصلہ نافذ ہوتا ہے، سزا نافذ ہوتی ہے، تو جو جس پر سزا نافذ ہو رہی ہوتی ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا. وہ تو انصاف والے دیکھنے والے کہیں گے نا کہ انصاف ہوا ہے. جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو اسی طرح دیکھے گا. وہ میرے بارے میں یونیورسٹی میں بچوں میں مشہور ہے کہ یہ بڑا سخت استاد ہے. وہ سختی کیا ہے؟ سختی یہ ہے کہ جو لکھا ہے اس کے حساب سے نمبر مل جاتے ہیں. تو یہ اس کو سختی کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو الفاظ آتے ہیں نا کہ عزیز ذو انتقام، یہ اسی بات کو ادا کیا جاتا ہے، اسی بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہو جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا. نہ شکل و صورت دیکھی جائے گی، نہ خاندان دیکھا جائے گا، نہ مقام و مرتبہ دیکھا جائے گا، نہ صلاحیتیں دیکھی جائیں گی، کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی. فیصلے نافذ ہو جائیں گے. بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جیدار اور بڑے بڑے لیڈر جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے اور جل رہے ہوں گے. بے رحمی سے نافذ کر دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. رسوائی کا یہ قرآن مجید نے جو تصویریں بنائی ہیں، رسوائی یہ ہے کہ قدموں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا آگ میں. ظاہر ہے وہاں لوگ رزسٹ کر رہے ہوں گے نا، بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جس طرح، تو وہ فرشتوں کی طاقت کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے. تو یہ ہے جس کو ان دونوں صورتوں میں بڑی سادی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تم جس مالک کائنات کی دنیا میں ہو اس مالک کائنات کو سمجھو، اس کے فیصلوں کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو. نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی بھگتو گے، آخرت میں بھی بھگتو گے. تو اب یہ دیکھیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے انسان کا رویہ کیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، کہ کسی آدمی کو اگر ہم دولت دے دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، آسائشیں دیتے ہیں، آرائشیں دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ چھین لیتے ہیں ان سے، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسی کو تو اصل سمجھا ہوا تھا
اس نے دنیا میں کامیابی نام ہی اس کا رکھا ہوا تھا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس زیورات ہیں، میرے پاس اچھے لباس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اللہ اس سے محروم کر دیتا ہے تو اس کے اوپر یاس طاری ہو جاتی ہے، وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بچی پرسوں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتی، خدا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے خدا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے ساتھ یہ بات تو بعد میں ہوگی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ تم جو شکایت کر رہی ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ خاندان کے حوالے سے اس کو کچھ شکایتیں تھیں، کنواری بچی 18-19 سال کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنے آپ کو مرکز بنا کے سوچتا ہے۔ اس کا مسئلہ بھی یہی ہے اس بچی کا جس کی میں مثال دے رہا ہوں، کہ مرکز میں ہوں، دنیا میرے حساب سے ٹھیک ہونی چاہیے، اور جب دنیا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ محبت نہیں ہوئی، میرے ساتھ پیار نہیں کیا گیا، میرا خیال نہیں رکھا گیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور تان وہاں تک پہنچ گئی کہ خدا کا انکار کر دیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ دیکھو تم جب دنیا میں جی رہے ہوتے ہو تو امتحان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ چھینا جانا جو ہے یہ تو امتحان ہے، تم نے امتحان نہیں سمجھا، تمہارے اوپر یاس پیدا ہوئی اور کفر تک پہنچ گئے، ناشکری تک پہنچ گئے، خدا کے انکار تک بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے اور نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ مصیبتیں ٹل گئی ہیں مجھ سے، اور وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے اور خوشیاں منانے لگ جاتا ہے، یعنی اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی جو مصیبت ہے نا وہ یہ کہ جب اس کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، نعمتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو اپنی محنت، اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جب اس کو ناکامیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اپنی غلطی کی طرف نہیں جاتا، پھر دوسروں پر ڈالنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا پر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی دنیا کو مکمل سمجھ رکھا ہے اور اسی کے گرد میری ساری سوچیں، میری کوششیں، میری محنتیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس لیے دیکھیں تقابل میں کیا کہا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ حالت ان کی نہیں ہوتی جو صبر والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یعنی جو دنیا کی نعمت، اچھا صبر کا جو لفظ ہے نا بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مشکلات کے حوالے سے ہے، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ جتنا صبر چاہیے مشکلات میں اتنا ہی صبر چاہیے نعمتوں میں۔ یعنی صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے شکایت نہیں کی، صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں شکر کی حالت میں آیا اور میں نے شکر ادا نہیں کیا، نہیں، دونوں صورتوں میں میں اپنی بندگی کی جگہ پر کھڑا رہا یا نہیں رہا، میں اپنے دین پر کھڑا رہا یا نہیں رہا، میں حق اور انصاف پر کھڑا رہا یا نہیں رہا، میں اللہ سے جڑا رہا یا نہیں جڑا رہا۔ یعنی اللہ سے جڑا رہنا یہ ممکن ہے اس کے لیے بھی کہ جو انتہائی تکلیف کی حالت میں ہے، اور اس کے لیے بھی جو انتہائی نعمت کی حالت میں ہے، اور ناممکن ہے اس کے لیے بھی جو تکلیف کی حالت میں، اور ناممکن ہے اس کے لیے بھی جو، بلکہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نعمتیں دیتا ہے وہ بڑے امتحان میں ہوتے ہیں، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ امتحان میں نہیں ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے امتحان میں ہوتے ہیں۔ یعنی ہم سیرت کے واقعات دیکھیں نا تو جو خوشحال لوگ ہیں وہ زیادہ مصیبت میں پڑے جب جنگیں ہوئی ہیں،
جو تنگ دست تھے ان میں تو لوگ آئے اور انہوں نے اپنا جو حصہ ڈال دیے. کوئی 10 روپے دینے کی ذہن میں تھا, کوئی 15 روپے دینے کی, کوئی 50 روپے دینے کی, وہ دے کے چلے گئے. مسئلہ تو ان کا تھا جن کے گھروں میں مال بھرا ہوا تھا اور وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے. جتنا میرے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اتنی میرے اندر مال سے محبت بڑھ جاتی ہے. اور جو غریب آدمی ہے وہ اس کو پھر مشکلات خدا یاد کراتی رہتی ہیں. جو خوشحال آدمی ہے اس کو خدا کون یاد کرائے گا؟ وہ تو خیر اللہ کا اپنا نظام ہے کہ وہ ہر بندے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے انتظامات کرتے رہتے ہیں. لیکن اس لیے کہا کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو صبر اور عمل صالح یہ اگر انسان کا کردار ہو تو پھر نعمت کی حالت ہو یا مشکلات کی صورتحال ہو, انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا. وہ مشکل میں بھی اس میں آئیڈیل مثال حضرت ایوب کی ہے کہ انہوں نے انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو مجروح نہیں ہونے دیا. تو وہ آئیڈیل کے طور پر قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے, بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے. اور وہاں سوال ہی یہ اٹھا دیا گیا تھا کہ یہ خوشحال ہے, اس کے پاس دولت ہے, مال ہے, اس لیے یہ اللہ کی بات کرتا ہے, ذکر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. تو اللہ نے دکھایا کہ نہیں, جو میرے شاکر اور صابر بندے ہوتے ہیں وہ انتہائی تکلیف کی حالت, یعنی سب مال و ملال بھی چھین گیا, صحت بھی چھن گئی, بیماری آ گئی, لیکن وہ اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہے. تو یہ جو ہے اس کو بیان کیا الا الذین صبروا, یعنی صبر ایک کریکٹر کا نام ہے. قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو صبر واویلا نہ کرنے کا بات نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کردار اور جس شخصیت کا ہوں اس کو کوئی فرق نہ پڑے, سولی پر چڑھا دیا جائے تب بھی میں مومن رہوں, اور خوشحالی ہو تب بھی میں مومن ہوں, انعام کی حالت ہے تب بھی میں مومن ہوں. وہ حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ نماز ان کی رہ گئی گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے. تو اس میں ان پر سخت کیفیت تاری, یعنی وہ گویا انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ مال نہ ہوتا اپنے رویے سے. تو یہ جو چیز ہے یہ اصل ہے کہ ہم ہر حال میں خدا کے ساتھ جڑے رہیں. اس کو قرآن مجید نے صبر کا, اور اس کے نتیجے میں نیکیاں کرتے رہیں. تو یہ ہیں جن کو اجر کبیر ملے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا, فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, کہ کیا آپ چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو بیان کرنا جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. یہ مولانا اصلاحی نے جہاں بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے تو یہ لکھا ہے کہ یہ مخاطب اس کے حضور نہیں ہیں بلکہ مخالفین ہیں, اور مخالفین کو یہ جتلانا پیش نظر ہے کہ یہ پیغمبر جو دعوت دے رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. یہ بات ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور کے ہاں کوئی کمزوری کا شائبہ نظر نہیں آتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بیانات ہیں قرآن مجید کے, اس طرح کے بیانات کہ کیا آپ چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہیں, کہ کتنا زیادہ دباؤ ہے مخالفین کا, کہ وہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ کہنا بند کر دیں, وہ کہنا بند کر دیں, اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دباؤ ہے, اور اس دباؤ کو یہ اس طرح کے مضامین واضح کرتے ہیں. اور مجھے اس کا, میں چونکہ
ایک دعوت کے کام کے ساتھ وابستہ ہوں پچھلے کئی سال سے، تو مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر اس طرح کے پریشرز کیسے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ نہیں، اور یہ ہے اصل بات جو ہمارے لیے اس میں نقطہ ہے، وہ یہ کہ حق بات کہنا حکمت دانائی کے ساتھ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یعنی اس کا کوئی مصلحت، ویسے مصلحت تو پازیٹیو لفظ تھا، ہمارے ہاں نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، تو مصلحت میں نے خیر اس نقطے کو حل کر لیا ہوا ہے اپنے لیے کہ جب میں اپنا فائدہ سوچتا ہوں تو یہ مصلحت ہے، جب میں مخاطب کا فائدہ سوچتا ہوں تو یہ حکمت ہے۔ تو حکمت ضروری ہے، مصلحت غلط ہے۔ یعنی اپنا فائدہ نہیں، میرے اوپر یہ مصیبت نہ آئے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس لیے حق نہیں کہتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دانائی کے ساتھ بات کی جائے، کہ بات پہنچے، اس کا اثر ہو، اس کا صحیح موقع ہو، الفاظ صحیح ہوں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ بات یہاں واضح کرنا پیش نظر ہے کہ حق میں کیسے کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ حق میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حق تو حق ہے۔ اور جب معاشرہ کسی غلط چیز پر ہو، یعنی جب دیانتدار کو بیوقوف سمجھا جائے، معاشرہ اس بندے کو سمجھدار سمجھے کہ جو دو نمبریاں کرتا ہے، اور اس آدمی کو بیوقوف سمجھے جو دیانتداری سے چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑ بڑی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس صورت میں یہ جس کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کہے کہ دیانتداری یہ ہے اور یہی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائے۔ وَذَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ اس پہ تنگ ہو، ان یقولوا، کہ یہ کہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس پر کوئی خزانہ اترتا یا فرشتہ اس کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا کہ وہ یہ کہتا لوگوں کو کہ یہ نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں ان لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اب مالک کائنات کہہ رہا ہے کہ تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقابلہ کرنا، اس کو سہنا ہے مشکل کام۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بیانات ہیں، یہ قرآن مجید کا جو حصہ بنے ہیں، یہ اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ جب دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، دعوت کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو داعی کن مصیبتوں سے گزرتا ہے، اس کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور اگر اللہ اس کی مدد نہ کرے، پیغمبروں کی اللہ مدد نہ کرے، ان کو تسلی نہ دے، اس طرح کے تسلی کے بیانات نہ ہوں، تو ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس سے ان کو سہارا ملتا ہے، ان سے ان کو مدد ملتی ہے۔ اب یہ مطالبہ جو ہے اس کا معجزے کا، یہ پیغمبروں سے کیا جاتا ہے کہ معجزہ دکھاؤ۔ اب قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ فطرت کو آواز دینے والی دعوت ہے، اور اگر فطرت جو ہے وہ صالح نہیں ہے، یعنی فطرت کو میں نے اپنی فطرت کو کچھ اسباب کے تحت مسخ کر رکھا ہے، تو پھر معجزہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے زیادہ معجزے کس نے دکھانے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے، لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا چمکتا ہوا نکلنا، وہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا فرق پڑا اس سے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان اپنی اگر فطرت کو مسخ نہ کرے اور وہ حق کا سچا طالب ہو، تو اس کے لیے حقیقت واضح ہے، کھلی ہے،
اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی، لیکن یہاں قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، آگے اسی کو پکڑ لیا، ہم یقولون افطراہ، یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کو کہو کہ تم اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ گڑھی ہوئی، اور اس میں جس کو بھی بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس پیغمبر نے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ خود یہ لکھتا ہے تو تمہارے اندر بھی ادیب بھی موجود ہیں، شاعر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی موجود ہیں، لیڈرشپ بھی موجود ہے، کرو اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ یہاں 10 صورتوں کا لفظ آیا ہے، تو اس سے مفسرین کے لیے ایک مشکل پیدا ہوئی ہے کہ کچھ جگہوں پر ایک صورت کا ذکر ہے، یہاں 10 صورتوں کا ذکر ہے، تو کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بعض مفسرین نے یہ اس کو کیا ہے کہ اس میں ایک ترتیب ہے کہ پہلے ان کو احساس دلانے کے لیے یہ کہا، پھر یہ کہا، اور پھر یہ کہا، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی جو صورتوں کی نزول کی صورت حال ہے وہ واضح نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی صورت کس صورت سے پہلے نازل ہوئی اور کس کے بعد نازل ہوئی۔ کچھ اندازے ہیں جس سے مکی اور مدنی کا تو فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن مکے میں صورتوں کی ترتیب کیا تھی اور مدینے میں صورتوں کی ترتیب کیا تھی، اس میں ہر صورت میں ایسے اشارے موجود نہیں ہیں، کچھ میں تو موجود ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کے کہ بھی اس کی ترتیب یہ بن رہی ہے، پہلے یہ نازل ہوئی پھر بعد میں یہ نازل ہوئی، لیکن مکی صورتوں میں تو اور مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ملتے جلتے مضامین ہیں مکی صورتوں میں، تو اس لیے یہ بڑے یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ پہلے 10 صورتوں کا کہا پھر ایک صورت کا کہا۔ مجھے یعنی یہ نقطہ ٹھیک لگتا ہے جن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اصل میں ان کو چیلنج یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس قرآن کی طرح کا قرآن تم تخلیق اگر کر سکتے ہو، اگر اس نے تخلیق کیا تو تم بھی تخلیق کر سکتے ہو، یہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو، تو اگر ایسا ہے تو تخلیق کرو، اور اس میں عدد کا لفظ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ اصل نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کا قرآن بنا لاؤ، تو یہ عدد کا لفظ جو ہے نا یہ اس میں یہ نہیں ہے کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہے، تو مجھے یہ نقطہ ٹھیک لگتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کے مقابلے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ گڑھا ہوا ہے تو ان سے کہا کہ تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو پھر اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکیں اس مطالبے کا، فَاعْلَمُوا، تو پھر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ پھر اللہ کے علم سے اترا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی کارساز ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم اس کو مانو گے؟ یعنی قرآن مجید کو حضور کے معجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اپنے وجود سے بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تم انسان مل کر اس طرح کا کلام بنا لو اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں تو یہ کہا کہ تم کر ہی نہیں سکو گے، یہاں بھی وہی اسلوب ہے، اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو پھر جان لو، یعنی سب پر واضح ہو جائے گا کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اب یہ
بیان کیا کہ جو دنیا کے طالب ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ کہا کہ جو دنیا کے طالب ہیں اور اس کی زینتوں کے طالب ہیں۔ اچھا، زینت کا لفظ جو ہے وہ ضرورتوں سے آگے کی چیز ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اصل میں 3 درجوں میں ترقی کرتا ہے۔ اگر مالی اعتبار سے ترقی کرے تو پہلے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پھر وہ اپنی آسائشیں پوری کرتا ہے، پھر آرائشوں کی طرف آتا ہے۔ تو آخری لفظ کو لے، زینتہا آخری لفظ کو لے لیا، آرائش کو لے لیا، کہ جو یعنی ترقی کی بس آخری کمال یہی ہے کہ میں اگر ترقی کرتا گیا ہوں تو پھر میں ضرورتوں سے بڑھ کر آسائشوں اور پھر آرائشوں کی طرف کو حاصل کروں۔ تو کہا کہ جن کا مقصود یہ دنیا ہے اور اس کی آرائشیں ہیں، ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، اس طرح کے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے، جہنم ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو انہوں نے کام کیے یہاں وہ سب ضائع ہو گئے۔ اب دیکھیں، یہ بتایا گیا اصول، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جو دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، دنیا جن کا مقصود ہوتا ہے یہ نیکیاں نہیں کرتے، نیکیاں تو کرتے ہیں، خیر کے کام بھی کرتے ہیں، ہسپتال بھی بناتے ہیں، ادارے بھی بناتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کا سارا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ دنیا ہی کے لیے، ناموری ہی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑا نام، بڑی حیثیت، لوگوں کے لیے مرجع خلائق بننا۔ تو فرمایا کہ یہ جن کا مقصد یہ ہے، پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ جو دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا ہی میں اس کا جو نتیجہ نکل آتا ہے، شہرت اور نام بری اور مقام اور حیثیت اور مرتبہ اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کارکردگی جو ہے اس کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ صورت بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ آخرت میں حصہ اسی کا ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے۔ جو دنیا کے لیے جیتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے جینا ہی آخرت کے لیے مددگار ہے۔ اور اس لیے یہ حضور نے بھی اس کو واضح کیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اگر نیتیں مختلف ہیں تو اعمال کا نتیجہ بھی مختلف ہے۔ میری نیت اگر خدا کی رضا نہیں ہے، میری نیت اگر آخرت کی کامیابی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں نکل آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو نتیجہ دنیا میں بنتا وہ دے دیتا ہوں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ۔ اچھا، اب جو کشمکش ہے وہ یہ کہ اس صورتحال میں وہ آدمی جس کے سامنے اس کے پروردگار کی طرف سے واضح بات آئی اور جس پر اللہ کی طرف سے ایک گواہ جس کو سنا رہا ہو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی پیشوا اور اللہ کی رحمت کے طور پر آئے، اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرتا ہے، یعنی پیغمبر آیا، یہ بڑے جرائم میں سے ہے کہ کوئی سچا پیغمبر آئے اور اس کو نہ مانا جائے۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جن گروہوں نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا ہے، فالنار موعدہ، ان کے ساتھ آگ ہی کا، جہنم ہی کا وعدہ ہے۔ فلا تک
فی مریۃ منہ، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، انہ الحق من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی جس نے اللہ کی بات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور وہاں گواہ یہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ اصل میں آخرت کے منکر ہیں۔ تو میں جیسے شروع میں عرض کیا کہ اصل میں یہ نقطہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا کی اسکیم یہ ہے کہ یہ آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو لوگ آخرت کے بارے میں بے خوف ہو جاتے ہیں ان کا رویہ وہ ہوتا ہے جو بیان ہوا ہے ان آیات میں، کہ وہ نیکیوں پر، وہ نعمتوں پر فخر میں مبتلا ہوتے، مصیبتوں پر ناشکری میں مبتلا ہو جاتے، وہ حق آتا ہے تو اس کے مقابلے میں اکڑ دکھاتے ہیں، خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، یہ خدا کی راہ کو روک سکتے ہیں، یہ خدا کے پیغام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خدا کو تھکا نہیں سکتے، یہ خدا کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو واضح رہنا چاہیے کہ پیش تو خدا کے حضوری میں ہونا ہے، اور اگر مدد مل سکتی ہے تو اسی سے مل سکتی ہے۔ یضاعف لہم عذاب، لیکن اس کی طرف سے ان پر عذاب دگنا کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سن بھی نہیں رہے تھے، اس لیے کہ یہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، یعنی انہوں نے جو خدا نے ان کو صلاحیتیں دی تھی اس کو حق کو پہچاننے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کو اس کے مخالف، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ کہانیاں سناتے رہے، پراپیگنڈا، یفترون کا جو ہے نا آج کی زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو پراپیگنڈا ہے، یہ جو کچھ پراپیگنڈا کرتے رہے وہ سب ہوا ہو گیا۔ ظاہر ہے جب موت کے بعد ہم جی اٹھیں گے تو جو شکوک و شبہات ہیں اور جو فلسفے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی موت کے بعد کی زندگی پردے کو جب کھول دے گی، زندہ ہو جانا ہی کافی ہے، یوں ہی ہماری آنکھ کھلے گی تو سب چیزیں ہوا ہو جائیں گی، جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ہمیں اس کا بے حقیقت ہونا بالکل واضح ہو جائے گا، ہم جو فلسفے بناتے رہے ہیں وہ سب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، یہ جو خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کو کیسے دو جملوں میں بیان کر دیا ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے آگے جھک گئے، اخبات اختیار کیا، یہ ہیں جنت والے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو کشمکش ہے یہ دو گروہوں کے درمیان ہے، اور ان کی مثال یہ ہے
کہ ایک اندھا ہے اور ایک گونگا ہے، اور ایک بہرا ہے، اور ایک دیکھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جس نے اپنے آنکھوں سے اور اپنی زبان سے حق کو سنا اور حق کو بیان کیا، دیکھا اور بیان کیا، اور جس نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا اور حق کی مخالفت کی، یہ ایک کیسے ہو سکتے؟ تمہیں سوچنا چاہیے۔ تو یعنی اس رکوع میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو اصل بات ہے اس کو مرکز بنا کر پوری بات کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔